أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی شکر گزاری کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کس طریقے سے شکر ادا کیا، اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ اہمیت کی ایک حامل دعا ہے جو آپ نے آخری وقت کے اندر فرمائی. دعا یہ تھی کہ اللہ تو نے مجھے دنیا کے اندر تو سب کچھ دے دیا، دنیا کی بادشاہت بھی دے دی، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے دیا، اور بہت اہم ترین اور مشکل امور کے اندر مجھے ان کا حل بھی بتلا دیا، سکھا دیا. جس طریقے سے دنیا کے اندر مجھے سب کچھ عطا فرمایا، بس اب مجھے آخرت چاہیے. آخرت کے لیے ایک تو یہ دعا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، جب میں مروں تو اسلام پر مروں. دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو تیرے مقرب لوگ ہیں، مجھے ان کے ساتھ ملا دینا. یہ بظاہر تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس میں بہت بڑا سبق ہے، بہت ہی بڑا سبق ہے. اس پورے کے پورے واقعے کا یوں سمجھنے کہ یہ خلاصہ ہے. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تحقیق تو نے مجھے عطا فرمائی بادشاہت، وعلمتنی اور مجھے سکھایا، من تأویل الاحادیث باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم، فاطر السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما، مجھے وفات دینا اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، والحقنی اور مجھے ملا دینا بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ. گزشتہ درس میں یعقوب علیہ السلام، آپ کے اہل خانہ، ان تمام کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا تذکرہ تھا. جب ملاقات ہو گئی، استقبال کے بعد پھر وہ اکٹھے رہنے لگے. کتنا عرصہ تک وہاں پر رہے؟ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس 20 سال تک رہے. کتنا عرصہ جی؟ 20 سال. 20 سال کے بعد ان کے اوپر اللہ کا امر آ گیا، دنیا کے اندر جو بھی آتا ہے اسے بہر صورت پھر دنیا چھوڑ کر جانا ہے. یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آتا ہے، اس سے قبل کی ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب سارے کے سارے خوشحال تھے، کہاں اناج کے لیے اتنا دور آنا پڑا تھا، کہاں بادشاہ کے پاس سب کچھ تھا، اور سارے مصر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، فضل فرما دیا، قحط کو ختم فرما دیا تھا. تو
تو بڑی خوشحالی تھی، ہر طرف سے مزے ہی مزے تھے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے. اب یہ تنگی تھی، 40 سال کا دور تھا جس کے اندر آپ کا کنویں کے اندر جانا، اس کے بعد پھر قید خانے کے اندر جانا، پھر آپ پر اتنا بڑا بہتان لگ جانا، یہ ساری کی ساری تکلیفیں تھی. باپ سے دور، ادھر جو باپ ہے رو رو کے ان کی بنائی جاتی رہی، 40 سال تک بیٹے کو یاد کرتے رہے. پھر دوسرا بیٹا بنیامین غائب ہو گیا. یعنی کہ یہ تکلیفیں ہی تکلیفیں تھی. تو تکلیف کے بعد، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے. تو اب یہ دور آسانی کا شروع ہو گیا. اب اس آسانی کے دور کے اندر جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، آپس کے اندر وہ اکٹھے ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ سارا کا سارا مسئلہ تو ہو گیا ٹھیک. دیکھو یعقوب علیہ السلام ہمارے والد محترم ہیں، انہوں نے بھی معاف فرما دیا. ہمارا بھائی یوسف ہے، اس نے بھی معاف فرما دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دل مطمئن نہیں ہے جب تک کہ اللہ ہمیں معاف نہ فرمائے. یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، مشورہ کیا کہ چلتے ہیں اپنے ابا کے پاس جا کر منت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اور ان سب کا فیصلہ یہ تھا کہ جب تک اللہ کی طرف سے واج نہیں اترے گی کہ میں نے معاف کر دیا، تب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے. اتفاقاً یہ جب گئے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں تو وہاں پر یوسف علیہ السلام پہلے موجود تھے. اب یہ کہنے لگے جی بس ہم بڑی ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑی اضطراب میں ہیں، بڑی بے چینی ہے، آپ مہربانی فرمائیں، ہماری پریشانی کو ختم فرمائیں. تو باپ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ پریشانی کے جب تذکرہ کیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو دل سے معاف فرما دی، میرے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی تھا سارا کا سارا ختم. یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے میرے بھائیوں، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ سارا کام شیطان نے کرایا، تمہارا تو قصور ہی نہیں تھا. بہرحال میں نے دل سے معاف کر دی. یہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے استغفار کریں، اور جب تک واج نہیں اترے گی ہم مطمئن نہیں ہوں. یعقوب علیہ السلام کھڑے ہو گئے، بوڑھے تھے، اولاد کی خاطر کہ ان کی آخرت خراب نہ ہو جائے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. اس کے بعد پھر بیٹوں کے لیے دعا کی. یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف فرما. پیچھے یوسف کھڑے ہو گئے، وہ کہتے آمین. اب باپ معافی مانگ رہا ہے، بیٹا آمین کہہ رہا ہے، یعنی کہ دونوں نے اپنا حق معاف کر دیا. اب اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو معاف نہیں کرتا، میں معاف نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میرے یعقوب نے، میرے یوسف نے معاف کر دیا، لیکن میرے ان دونوں پیاروں کو تکلیفیں کیوں پہنچائی؟ یہاں تک کہ پھر یہ لوگ رونے لگے. اب انہیں پتہ چل گیا کہ جو ڈر تھا وہ تو واقعی سچا ڈر تھا کہ ہماری آخرت تو خراب ہے. یوں تو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کہ جی بھائی نے معاف کر دیا، وہ ہنس کے گلے لگا لیتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، لیکن اللہ تو ناراض ہے. پھر یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے اور روتے رہے، یہاں تک کہ دنیا کی ساری آسائشیں ان کو بھول گئی، آرام ختم ہو گیا. آخر پیغمبر کی اولاد تو تھے، پیغمبر کا خون تھا، اور یہ بڑا پاک اور اعلیٰ خاندان تھا. اس کا باپ نبی، پھر دادا نبی، پھر پردادا نبی. اب یہ ہر وقت بے چین اور مضطرب اللہ کے سامنے روتے رہتے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے واج نہیں بھیجی، اللہ فرماتے میں ان کو معاف نہیں کرتا، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ہم اسی حال میں مر گئے سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے. یہ روتے رہے اور رو رو کر یہ بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اپنا جو جسم تھا انہوں نے پگھلا دیا. اللہ بھی یہ چاہتے تھے نا کہ جیسے میرے یوسف کے ساتھ کیے، تڑپائے اس کو، میرے یعقوب کو تم نے رلایا ہے، اب تم بھی رو کے دکھاؤ، تم بھی تڑپ کے دکھاؤ، پتہ چلے کسی کو رلانا، کسی کو تڑپانا کتنا بڑا کام ہے. اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے. اللہ جو بڑا کریم ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار جب اللہ کو گناہ کے بعد پکارتا ہے اور کہتے ہیں یا اللہ، تو اللہ رخ پھیر لیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. اب تجھے میرا خیال آ گیا، پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ، اللہ پھر اور طرف رخ پھیر لیتا ہے.
حدیث پاک میں کہ جب تیسری مرتبہ کہتا ہے نا یا اللہ، پھر اللہ متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے مجھے شرم آ رہی، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ تیرا ایمان یہی ہے کہ میں تو تیرا رب ہوں، میں ہی معاف کر سکتا ہوں، اور اگر میں نے معاف نہ کیا تو کہاں جائے گا۔ ایسا رحیم رب یوسف کے بھائیوں پر ناراض ہو گیا کہ میرے یوسف کو کیوں تم نے رلایا، میرے یعقوب کو کیوں رلایا۔ جو تیسری مرتبہ، یعنی کہ ایک لمحے کی تو بات ہے جب ایک انسان کہتے کہ یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، کتنی دیر لگی؟ یعنی کہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، اور اتنا جلدی رب راضی ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ رب ان سے راضی نہیں ہوا، اس بات کو 20 سال لگے۔ کتنا عرصہ لگے؟ 20 سال روئے۔ 20 سال کے بعد پھر اللہ کی طرف سے وحی اتری ہے کہ اب میں نے ان کو معاف کر دیا۔ چلو روئے، چیخے چلائے، لیکن بہرحال اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ کسی کو دکھ پہنچانا، تڑپانا، تکلیف دینا، کسی کو رولانا، یہ میرے ہاں کتنا بڑا عمل ہے۔ اور آئندہ خیال کرنا، وہ تو اللہ کے نبی تھے اور ان کا خونی رشتہ تھا کہ انہوں نے معاف کر دیا، لیکن اگر کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ کہتا ہے روتا رہے مرتا رہے، میں کیوں معاف کروں۔ اس لیے ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کا دل دکھانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو رولانا چاہ رہے ہیں، اسے تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو ہم پہلے سوچ لیں، 1000 بار سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تو عام انسان ہے، کون کسی کو معاف کرتا ہے؟ جس کا کوئی دل دکھا دے وہ کہتے ہیں جی بس اب میں معاف نہیں کر سکتا اس کو۔ بہرحال 20 سال کے بعد ان کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب یہ پاک صاف ہو چکے ہیں، اب ان کے اندر پھر میں نے بنی اسرائیل میں سے جو پیغمبر ہیں ان کا سلسلہ پھر میں نے جاری کرنا ہے۔ تو اب اس دوران یعنی کہ یعقوب علیہ السلام ان کا جب آخری وقت آیا تو اس وقت انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع فرمایا، اپنے گھر والوں کو سب کو جمع فرمایا اور پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا کہ ہم اس اللہ کی جو آپ کا بھی الہ ہے اور ہمارے ابا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق سب کا الہ ہے، اور وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہم اسی کی بندگی کریں گے۔ بس آپ کو تسلی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ کا آخری وقت تھا، جو آپ نے وصیتیں کرنی تھی، نصیحتیں کرنی تھی، وہ سب آپ نے کی، اور آپ نے فرمایا کہ اے یوسف جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے میرے باپ اسحاق علیہ السلام کے پاس لے جانا اور ان کے ساتھ میں دفن کرنا۔ یہ مصر میں ہے اور وہ تھے شام و فلسطین کا علاقہ تھا، وہاں لے کر جانا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جو یعقوب علیہ السلام ہے یہ جڑواں بھائی ہوئے تھے۔ یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا۔ عقب، عقب کس کو کہتے ہیں؟ عقبی، یعنی کہ یہ پچھلی سائڈ، عقبی دروازہ، پچھلا دروازہ۔ تو یعقوب کا معنی ہے پیچھے آنے والا۔ تو یہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا عیس، یہ پہلے پیدا ہوئے، یہ تو جڑواں میں سے تو ایک پہلے پیدا ہوتا ہے، ایک پھر بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہ یعقوب پیچھے آنے والے، یہ دوسرے تھے، ان کا نام اس لیے یعقوب پڑ گیا۔ تو یہ جو یعقوب تھے جس دن ان کا انتقال ہوا، اللہ کی قدرت، سبحان اللہ، کیسی قدرت والا رب، کیسی شان کا مالک ہے وہ۔ جس دن ان کا انتقال ہوتا ہے اور یوسف علیہ السلام ان کو لے کر جا رہے ہیں وصیت کے مطابق اسحاق علیہ السلام کے پاس، اور وہیں پر ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اسحاق علیہ السلام بھی، دونوں کی قبریں اکٹھی تھی، وہاں لے کے جا رہے ہیں۔ اسی دن پتہ چلتا ہے کہ عیس کا بھی انتقال ہو گیا۔ دونوں بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن کا انتقال ہوا، اور ان کی وصیت بھی وہی تھی کہ مجھے وہاں جا کے دفن کرنا، دونوں دفن بھی اکٹھے ایک ہی جگہ ہوئے۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر مبارک تھی 147 سال۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام تھے، اپنے والد کی وصیت کے مطابق خود ساتھ گئے، تدفین کا عمل سارا کچھ ہوا۔ اس کے بعد پھر واپس مصر میں آ گئے۔ پھر مصر میں آپ نے 23 سال گزارے۔ کتنا عرصہ؟ 23 سال۔ اور 23 سال کے اندر آپ نے بڑی ایک مثالی اور شاندار حکومت کی، یہاں تک کہ مصر کو عدل و انصاف سے بھر دیا، ہر ایک کو پورا پورا حق دیا جس کا جو حق تھا، یہاں تک کہ تمام کی تمام مخلوق، رعایا جو وہاں کی تھی، وہ سب کے سب خوش تھی، وہ دل سے دعائیں دیتے تھے
جیسے آج کل ہم اپنے حکمرانوں کو دل سے بد دعائیں دیتے ہیں، دے رہے ہیں نا کہ نہیں دے رہے؟ سب دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس وقت سب کے سب دعا دینے والے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکمران اگر عوام پر ظلم کرتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں، اور بالخصوص اگر حکمران اسلام کے دشمن بن جائیں، مسلمانوں کے دشمن بن جائیں اور اپنے ہی ملک کے دشمن بن جائیں، تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی انسان ایک شاخ پر بیٹھا ہے اور اسی کو ہی وہ کاٹ لے۔ بالکل یہی صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ یہ تو الحمدللہ کہ دینی مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، اللہ والے ہیں، دینی مراکز میں لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہم تو سو جاتے ہیں، اولیاء کرام رات کو روتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پاکستان کے لیے دعائیں مانگتے، یا اللہ ہمارے پاکستان کا محفوظ رکھنا، اس کو کچھ نہ ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری مسجد مقدس ہے، ہمارا ملک پاکستان ایسے ہی مقدس ہے۔ جیسے مسجد کا ہم احترام کرتے ہیں، ایسے اپنے پیارے پاکستان کا ہم ایسے احترام کرتے ہیں، کیونکہ یہ الحمدللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہاں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور الحمدللہ قرآن پڑھیں، انہیں میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ، یہ ماحول میسر نہیں ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی دعاؤں سے بچا ہوا ہے، ورنہ نالائق اور نااہل لوگوں نے ہر دور میں اس کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو بیچنے کی، ٹکڑے کرنے کی، کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ اولیاء کرام کی دعائیں ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں، اس لیے کہ اللہ کے محبوب کے صدقے سے ملک ملا ہے۔ جب اللہ کے محبوب کی چاہت ہے، اولیاء کرام کی دعاؤں کا صدقہ ہے، پھر یہ سارے توڑ رہے ہیں، پھر بھی نہیں ٹوٹ رہا، یہ سارے اس کو لوٹ رہے ہیں، پھر بھی یہ نہیں لوٹ رہا، پھر بچا ہوا ہے۔ اگر یہ دعائیں نہ ہوتی تو آج اس کا نقشہ بھی دنیا کے اندر نہ ہوتا۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو اور ترقی دے، دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور جو بھی اس کا دشمن ہے، وہ جس شکل کے اندر بھی ہے، جس شکل کے اندر بھی اس کا دشمن ہے، جہاں کہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد فرمائے، اس کو دنیا آخرت کے اندر رسوا فرمائے۔ الحمدللہ پاکستان ہے تو الحمدللہ ہم بڑی خوشی خوشی عبادت کر رہے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں تو بڑے اطمینان کے ساتھ۔ برما میں دیکھا کیا ہوا ہے، برما کے اندر کیا ہوا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، اور پوری دنیا کے اندر یہی کچھ ہوا ہے کہ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ چین ہمارا بڑا پیارا دوست ہے، لیکن اندر سے اتنا وہ کالا سانپ ہے، اتنا زہریلا سانپ ہے کہ اس چین کے اندر ہمارے مسلمانوں کو روزے کی اجازت نہیں ہے، ان پر پابندی ہے کہ تم حج نہیں کر سکتے۔ بس صرف یہ کہ دنیاوی مفاد کی خاطر ہمارا دوست بنا ہوا ہے، لیکن اسلام دشمن بہرحال ہے، اور ساری کی ساری دنیا کفر وہ سارا کا سارا اکٹھا ہے اسلام کے مقابلے میں۔ لیکن پاکستان بھی رہے گا انشاءاللہ، اور اسلام بھی رہے گا، اور مسلمان بھی رہے گا۔ ان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، اللہ نے ان کو باقی رکھنا ہے قیامت تک۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے 23 سال تک بہت پیاری شاندار حکومت فرمائی، عوام بہت خوشحال، دعائیں دینے والے، اور آپ نے اپنے عقیدے کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ پھر جب 23 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا کی۔ اس دعا کا ذکر آج کے درس میں۔ جب آخری وقت آیا تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ بس مجھے تکلیفیں بھی بڑی دی تو نے، بڑے دکھ بھی دیکھے، لیکن پھر تو نے مجھے خوشحالی بھی بڑی دی۔ پہلے غلام بنا دی تو نے، پھر بادشاہ بنا دیا، سارا کچھ تو نے کیا میرے ساتھ۔ اے اللہ میں مانتا ہوں کہ تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اور میرے دکھ بھی مجھے بھلا دی۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہ دی، میں اس قابل نہیں تھا، مجھے نبی بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کو ٹھکانے لگانے کا علم عطا فرما دیا۔ اس سے مراد خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اور دنیاوی امور، دینی امور، ہر ایک مشکل مسئلے کا حل بتلا دیا۔ فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ خالق کا معنی پیدا کرنے والا، اور فاطر کا معنی وہ پیدا کرنے والا جو بغیر مٹیریل کے اور بغیر کسی نمونے کے پیدا کرے، اسے کہتے ہیں فاطر، اور وہ اللہ ہے۔
جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اس کے پاس کوئی نمونہ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی مٹیریل نہیں تھا، بس اس کی قدرت تھی، اس نے بنا دی. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بس اب دنیا کے اندر میں نے بہت کچھ نشیب و فراز دیکھے، بڑی خوشحالی دیکھی، لیکن بہرحال جو تیری محبت ہے اب وہ دل کے اندر بہت زیادہ ہے، دل چاہتا ہے کہ تجھ سے ملاقات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا، اس وقت اللہ کے نبی نے اوپر دیکھا، ایسے انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ پہ پہنچا، اے اللہ بس میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. 3 بار یہ فرمایا. اس وقت ملاقات کا بڑا شوق تھا، اے اللہ بس میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. تو جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اللہ سے ملاقات کا انہیں بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. تو آپ نے جو دعا کی وہ یہ تھی، توفنی مسلمہ، کہ ظاہر سی بات ہے کہ میرے پر وفات کا وقت تو آنا ہے، مرنا تو ہے میں نے، لیکن جب میں مروں تو میں مسلم ہوں. یہ جو بزرگ ہے نا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ختم ایمان پہ کرے، یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے. اللہ ہم سب کا ختم ایمان پہ فرمائے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ڈر ہے، حالانکہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی جو ہے تو معصوم ہے، لیکن اللہ کا جلال اتنا ہے، اس کی ہیبت، اس کی عظمت، کبریائی اتنی ہے کہ نبی بھی ڈرتے ہیں، دعا کرتے ہیں توفنی مسلمہ، اے اللہ جب میرا آخری ٹائم ہے تو میں ہوں مسلمان. اب یہ موت کی دعا کی ہے کہ اللہ جب مجھے وفات دے اور میں مسلم ہوں. حدیث پاک میں کہ جان بوجھ کر کوئی بندہ کسی دنیاوی مشکل میں آ کر موت نہ مانگے، موت کی دعا نہ مانگا کرو. فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ اس کے دین کو نقصان ہو، یعنی کہ اس کو ایمان بچانا مشکل ہو جائے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ دعا مانگ سکتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں لکھا ہے یہ بڑے مستجاب الدعوات. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری زندگی ان کی ایسے در بدر بیچارے وہ دھکے کھاتے رہے، جہاں بھی جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی لوگ اختلاف کر لیتے تھے، پھر وہاں سے ان کو ہجرت کرنی پڑتی تھی. آخری وقت انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نفل پڑھ کے پھر سجدے میں گئے، اللہ کے سامنے روئے، روتے روتے اس کے بعد پھر اٹھے اور ایسے ہاتھ اٹھائے اور اس وقت دعا کی کہ یا اللہ تیری زمین بہت وسیع ہے، وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ کر دی گئی، بس اب تو مجھے اٹھا لے. اتنا بڑا امام بخاری رحمہ اللہ. اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے موت مانگی، ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے. مستجاب الدعوات. تو جس بندے کو یہ خطرہ ہو نا کہ بھی میرا دین چلا جائے گا، میرا ایمان چلا جائے گا، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ایسے اگر فتنوں کا دور آ جائے تو وہ یہ کہہ سکتے کہ یا اللہ بس مجھے بلا دے، یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن عام حالات میں جیسے کسی بندے کا کوئی دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے، اس پر اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہ اللہ میں مر جاتا تو بہتر تھا، بس مجھے مار دے، مجھے موت ہی دے دے. لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اس کی اجازت نہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر وہ دعا بھی مانگ رہا ہے تو یہ خیال رکھے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کی دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی ڈر رہے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوتے کہ نہیں ہوتا، حالانکہ یقین یہ تھا، پھر بھی وہ دعائیں کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے مطمئن کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آخری سانس تک ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ، یہ جو 4 امام ہیں فقہ کے، ان میں سے ایک امام ہے، بہت بڑے امام ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے ان کے جو شاگرد تھے نا، جو وہ حدیث پڑھاتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، تو بہت بڑا حلقہ ہوتا تھا، ہزاروں شاگرد ہوتے تھے جو پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. جب ان کا آخری وقت آیا تو حدیث پاک میں یہی حکم ہے کہ جب ایک بندے کا آخری وقت آ جائے تو اس وقت تم اس کو کلمہ کی تلقین کرو کہ وہ کلمہ پڑھ لے. اب ہوا یہ، امام مالک رحمہ اللہ کا جب آخری ٹائم آتا ہے تو جو شاگرد تھے انہوں نے دیکھا بھی آخری ٹائم ہے تو وہ سارے کے سارے قریب ہو گئے اور وہ کلمہ پڑھنے لگے. یہ نہیں کہنا ہوتا کہ تو کلمہ پڑھ،
حدیث پاک میں کہ یوں نہیں کہنا تم پڑھو بس وہ تمہارا سنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ بھی جاری فرما دے گا. اگر تم نے کہا کہ پڑھ اور وہ موت کی سختی میں وہ کہتے میں نہیں پڑھتا, کلمے سے انکار کر دے گا, اس کا خاتمہ کفر پہ چلے جائے. فرمایا کہ تلقین کرنی ہے, یہ نہیں کہنا کہ ہاں پڑھ لے جلدی جلدی پڑھ لے, بس تم پڑھنا شروع کر دو. تو شاگرد سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اور وہ کلمہ کا ورد انہوں نے شروع کر دیا. وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور امام مالک کیا فرماتے ہیں, لا 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 کا معنی تو نہیں, لا کا معنی تو نہیں ہے. اب وہ لا الہ الا اللہ اس طرف آگے چلتے ہی نہیں ہیں. وہ سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کہتے ہیں لا. بڑے پریشان ہو گئے, شاگرد رونے لگے. اتنا بڑا امام وقت, اتنا بڑا مجتہد, اور وہ کلمہ کا انکار کر رہا ہے, کہتے لا. بہت زیادہ وہ جب روئے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے, تو کافی دیر کے بعد امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا اور بالکل ہوش و حواس میں آ گئے. تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت جی ابھی تو ہم پڑھ رہے تھے تو آپ کہتے تھے لا لا. اور میں اللہ کے بندوں میں تمہیں تھوڑی کہہ رہا تھا, تمہیں نہیں کہہ رہا تھا میں لا, کلمہ کا انکار نہیں کر رہا تھا. وہ شیطان سامنے ظاہر ہو گیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا امام مالک تو بچ گیا مجھ سے, تو مجھ سے بچ گیا. اسے کہہ رہا تھا لا ابھی بھی نہیں بچا, ابھی تک میرے سانس ہیں, بس جب آخری سانس میرا نکل جائے گا ایمان پر پھر بچ جاؤں گا. ابھی تک تو اپنا زور لگا رہا ہے نا. تو میں اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا لا لا ابھی نہیں. بس ابھی جب وہ مایوس ہو کے چلا گیا تو پھر میں تمہاری طرف متوجہ ہوا تو تم پڑھ رہے تھے, میں نہیں پڑھ لی. تو شیطان کتنا زور لگاتا ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لو, ایمان سے محروم کر کے اس کو دنیا سے بھیجو. ہم دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا ختم ایمان پہ فرما, لیکن ہوگا کب, جب ہم ایمان والے کام کریں گے. جب ایک بندہ کہتے ہیں اللہ بس میری موت ایسی پیاری آئے نا کہ میں مدینے میں ہوں, جب تو جائے گا نہیں تو تیرے گھر مدینہ آئے گا. ایسے بیٹھتے لوگ بڑھ کے مارتے, یا اللہ موت دینا بس مدینے کے دینا. نہ کبھی پاسپورٹ بنوایا, نہ کبھی کوئی خیال کیا, نہ کوئی پروگرام ہے, بیٹھے بیٹھے میں نے مرنا مدینے میں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں یا اللہ میری موت ایسے آنے سجدے میں آئے, پڑھتے جمعہ بھی نہیں. جب سجدہ کرتے نہیں ہو سجدے میں مرو گے کیسے؟ تو جو انسان نمازیں پڑھتا رہے گا نا, پھر وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ میں سجدے میں مروں, اللہ تعالیٰ سجدے میں اس کو موت دے گا. جو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے مدینے کی موت دے, اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے, آتا جاتا رہتا ہے, جب آخر ٹائم ہے کہ اللہ بلا لے گا, اللہ دے گا مدینے کی موت. تو اس لیے کہ ہم ایمان پر خاتمہ چاہتے ہیں تو پھر ایمان والے کام کرتے رہیں, تب جا کے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور دعا کا جو دوسرا حصہ ہے وہ الحقنی بالصالحین, یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے نبی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر دے, ان کے ساتھ مجھے ملا دے. اللہ کے نبی نیک نہیں ہوتے, اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے نیکوں کے ساتھ ملا. اور یہی دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے, وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ, اپنی رحمت کے صدقے مجھے اپنے نیک بندوں کے اندر داخل فرما. یہی وہ نیک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں, جن کے بارے میں تسلی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے. اب یہ جو نیک لوگ ہیں نا, نیک لوگوں کی صحبت, اس کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ تلاش کرو. یہ جو اللہ والے ہیں نا, جو نیک لوگ ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی دعائیں کر رہے ہیں. یعنی کہ جو اولیاء کرام ہیں, جو نیک لوگ ہیں, صلحاء کا جو طبقہ ہے, اگر ان کا ساتھ نصیب ہو جائے, ان کی معیت نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ان کے ساتھ رابطہ رکھے اور ان سے دعائیں کراتا رہے, اور اللہ سے بھی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ یہ جو نیک لوگ ہیں نا, یہ تیرے ولی ہیں, اے اللہ میرا حشر ان کے ساتھ کر دے, مجھے بھی ان کے ساتھ ملا دے. ایک انسان جتنا بھی نیک بن جائے, جب تک اس کو اچھا ماحول نہیں ملے گا تب تک وہ نیکی پر قائم نہیں رہ پائے گا. ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. کتنا اثر ہوتا ہے؟ اب رمضان شریف میں سب روز رکھتے ہیں, الحمدللہ رکھتے ہیں نا, محسوس ہوتا ہے, ماحول ہوتا ہے. اچھا رمضان کے بعد اب تک ہم نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ گرمی میں رکھ لیتے ہیں, اب سردی ہے,
کیا مشکل ہے؟ ماحول نہیں ہے نا، نہیں رکھ سکتے. تو یہ ماحول کا اثر ہے. یہ کتنی پیاری مثال ہے کہ ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے. ماحول انسان کو اچھا مل جائے تو بے شک ایک انسان کسی برے کا بیٹے کیوں نہ ہو، اچھے ماحول میں آتا ہے تو وہ نیک بن جاتا ہے. دوسری مثال آپ یوں سمجھ رہے کہ ایک بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، عید کے جاتا تھا عیدگاہ میں، اور وہ تبلیغ والوں کے ہاتھے چڑھ گیا، سروزے پر چلا گیا. اب وہ پہلی رات ہی صبح اٹھ کے تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہے. وہ پہلے تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن اب تہجد کیسے پڑھنا شروع کر دیا؟ یہ ماحول کا اثر ہے. وہ سارے کے سارے اٹھے ہوئے تھے، اب یہ بھی کہتے ہیں ابھی اٹھتا ہوں، پھر کہتے چلو سارے اٹھ کے میں بھی اٹھ جاتا ہوں. تو یہ اچھا ماحول انسان کو نیک بنا دیتا ہے، اچھا ماحول اچھا بنا دیتا ہے. اور خدا نہ خواستہ کسی انسان کو اگر برا ماحول نصیب ہو جائے تو اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. جو یہ نشئی لوگ ہیں، یہ بیچارے برے نہیں ہوتے، ان کے دوست برے ہوتے ہیں، ان کو برا بنا دیتے ہیں. وہ پہلے ساتھ بٹھاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا ایسے چکھ لے، تھوڑا سا چکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں آج یہ لے لے. پھر جب دیکھتے ہیں کہ اس کو عادت پڑ گئی ہے، اب کہتے ہیں مفت نہیں دیں گے، پیسے لگتے ہیں، پیسے لے. اب وہ یہاں تک کہ جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ لگاتے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں بھائی جہاں سے بھی لیا، چوری کر کے لیا، دے گا تو ہم دیں گے تجھے. تو وہ اچھا تھا لیکن برے ماحول میں آیا تو وہ برا بن گیا. اسی طریقے سے ہم دیکھو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ مسجد کا ماحول ہے. ابھی ہم یہ حلقہ ختم ہو جائے گا، بازار میں جائیں گے تو بازار کا ماحول ہو جائے گا. بازار میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، مسجد میں کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جو نیک لوگ ہیں ہمیں ان کی معیت نصیب فرما. اللہ والوں کے ساتھ ایک لمحہ اگر گزر جائے تو یہ غنیمت ہے اور آخرت کے لحاظ سے بہت زیادہ قیمتی ہے. اور یہ بھی تبھی ممکن ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ آنا جانا رکھیں گے. یہ نہیں کہ بس ہم بھی دعائیں پڑھتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں لیکن آنا جانا نہ رکھیں تو پھر بھی اس کا رزلٹ صفر ہو. دونوں دعائیں ایسی ہیں کہ ہم عملی طور پر اگر یہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے گا. اور جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ نیک لوگوں کی صحبت بھی میسر ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.